پر گفتگو کے لیے ہمارے پاس صدور تو 3 ہے، لیکن ایک صدر شعبہ اردو نے کہا کہ میں ابھی کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ ہمارا یہ سیمینار قومی سیمینار ہے اور اس قومی سیمینار میں ڈائس پر پروفیسر قدوس جاوید صاحب موجود ہیں۔ ابھی پروفیسر صاحب علی صاحب آئے تھے، کسی ضرورت کے تحت باہر گئے ہیں، اور بامبے سے ایک اور ادب شناس مدیر صحافی امتیاز گورکھپوری صاحب بھی تشریف لائے ہیں جو ہمارے ناظرین میں موجود ہیں۔ دوستو، میں اس سیمینار کے اس اجلاس میں پڑھے گئے 5 مقالوں پر گفتگو کے لیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر قدوس جاوید صاحب سے ہم سب لوگ متعارف ہیں، انہیں جانتے ہیں، پوری ادب دنیا جانتی ہے کہ تنقید کے حوالے سے، فکشن کی تنقید کے حوالے سے، جدیدیت کے حوالے سے، ماوجدیت کے حوالے سے اور پورے ادب کے حوالے سے آپ کا نظریہ، آپ کی فکر سے ہم سب واقف ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر قدوس جاوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ پروفیسر قدوس جاوید صاحب۔ برادر محترم ارتضا کریم صاحب، ابن کمل صاحب اور تمام دوست احباب، طلباء و طالبات، آپ نے مقالے سنے، اچھے مقالے تھے، لیکن موضوع چونکہ نصاب تھا، اس لیے ہر مقالہ نگار کو یہ واضح کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو مقالہ پڑھ رہا ہے وہ آج کی تاریخ میں 2019 میں نصاب میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں، اگر ہونا چاہیے تو کیوں، اور نہیں ہونا چاہیے تو کیوں، اس چیز کی وضاحت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر داستان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ ایک مردہ صنف ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ آج 2019 تک آ کر داستان کے کردار عمر عیار نے ہوائی قالین پر نہیں، ہوائی جہاز پر اڑنا شروع کر دیا ہے اور روایتی لباس کی جگہ جینز پہننا شروع کر دیا ہے۔ اس کی دوسری وضاحت میں اس طرح کروں کہ یہ جو ڈائجسٹ نکلتے ہیں ہما اور دوسرے، وہاں جو سلسلے وار کہانیاں شائع ہوتی ہیں وہ داستان کی جدید تاریخ ہے، اس لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ صنف داستان کے عواقب پر غور کیجیے اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے فاروقی کی وضاحت ایک طرف، وقار عظیم کی وضاحت ایک طرف، ارتضا کریم نے جو داستان کی تنقید کا تنقیدی جائزہ لیا ہے وہ ایک طرف، غور کیجیے کہ میر باقر علی داستان گو نے کیوں اس زمانے میں، ابھی حال کا وقت ہے، داستان کے صنف کو زندہ رکھا، اور آج بھی محبوب فاروقی اور دارائن شادی وغیرہ جو داستانیں پیش کر رہے ہیں، ان کی روشنی میں، ابن کمل صاحب نے بھی لکھا ہے، ان کی روشنی میں یہ قطعی نہیں کہا جا سکتا کہ داستان کی صنف مردہ ہو چکی ہے، لیکن داستان نے اپنی شکل ضرور بدل لی ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ترتیب وار تو نہیں، لیکن نیازی صاحب نے بڑا اچھا مقالہ پڑھا۔ نیازی صاحب، میں آپ کے مقالے سے بےحد متاثر ہوا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمیل جانبی اور تبسم کاشمیری وغیرہ کو چھوڑ کر کے بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے ادب کا بہت ہی تحقیقی گہرائی کے ساتھ جائزہ پیش کیا ہو۔ درد کے حوالے سے یہ بالکل صحیح بات ہے نیازی صاحب کی کہ انہیں صرف تصوف کی کھوٹی پر ٹانگ دیا گیا ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ درد کے یہاں ایسے ہزاروں سینکڑوں اشعار ہیں جن میں اس زمانے کی تصویر کشی ملتی، لیکن صرف درد ہی نہیں، میں توجہ چاہوں گا کہ صرف درد ہی نہیں، میر تقی میر کے یہاں اور مظہر جانے جانا کے یہاں اپنے زمانے کا پورا سماجی اور سیاسی شعور ملتا ہے۔ یہ حسرت رہ گئی، کس کس سے زندگی کرتے اگر ہوتا چمن اپنا، گل اپنا اور پاسباں اپنا۔ اسی طرح سے میر کا وہ شعر، کون جواہر تھی خاک پاج ان کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں۔
تو یہ چیزیں توجہ دینے کی ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہمارے طالب علموں کو اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑی اچھی بات نیازی صاحب نے کی اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ اورنگزیب کا جب انتقال ہوا 1707 میں، اس وقت سے جب زوال شروع ہوا ہے تو کہا یہ جاتا تھا خاص طور پر شاہ عالم کے زمانے میں کہ بادشاہی شاہ عالم از دلی تا پالم۔ تو یہ پورے زوال کی جو داستان ہے، اس کے بعد پھر یہ زوال پھر شجاع الدولہ کی حکومت کا تختہ کس طرح سے پلٹا گیا، کس طرح سے لوگوں نے غداریاں کی، میر جعفر اور صادق وغیرہ کے واقعات سے آپ سب واقف ہیں۔ 1857 میں جو ہوا وہ بھی اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ اس کے بعد سر سید نے جو الگ تنظیم قائم کی اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ کانگریس کا قیام عمل میں آتا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ لیکن اس طرح سے زمانہ جو آگے بڑھتا ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے ادب کا سماجی مطالعہ کریں، آپ اپنے ادب کا ثقافتی مطالعہ کریں، کیونکہ ادب براہ راست ہر لمحہ بدلتی ہوئی سماجی اور سیاسی اور ثقافتی حقیقتوں کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور، اب کیونکہ کاظم صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ امتیاز صاحب کا بھی نام آنا چاہیے، تو میں تصوف کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا متنازع معاملہ ہے۔ تصوف کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس کے مضمرات کیا ہے، تقاضے کیا ہے، اور اقبال، اب کہتے ہوئے ذرا تکلف ہوتا ہے کہ بہت سارے امور تصوف کے حوالے سے ایسے ہیں جن کے بارے میں اقبال کنفیوزڈ نظر آتے ہیں۔ اب میں تصوف پر اتھارٹی نہیں ہوں، اس لیے میں نشاندہی نہیں کر سکتا، لیکن جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں اور اپنے لیکچرز میں، وہ بالکل کہیں کہیں پر غیر اسلامی بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اپنے ایک لیکچر میں کہتے ہیں ہیون اینڈ ہیلس آر میئر اے ویژن، میئر ایک خیال ہے، جنت اور جہنم محض ایک خیال ہے، مقام نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر غور کریں کہ جنت اور جہنم کے وجود پر ایمان رکھنا یہ ایمان کی پختگی کی پہچان ہے، بنیاد ہے۔ اگر ہم اس سے انکار کریں تو ممکن ہے ہم خارج ہو جائیں، لیکن چونکہ علامہ اقبال بہت گہرے اور بڑے تہدار شاعر ہیں، اس لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میری شاعری میں کوئی ایک لفظ غیر از قرآن آ جائے تو مجھے روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب نہ ہو۔ لیکن بہرحال تصوف کے بارے میں خود ابن عربی نے، جنہیں سب سے بڑا عالم اور دانشور مانا جاتا ہے، کہا ہے کہ تصوف شرک ہے، تصوف شرک ہے، کیونکہ تصوف کے معنی ہے اللہ کے وجود کے سوا کسی اور کے وجود کو ذہن میں نہیں لانا، جبکہ اللہ کے وجود کے سوا کسی اور کا وجود برحق ہے ہی نہیں۔ اب اس کی تفسیریں جو علماء نے لکھی ہیں، انصاری نے اور دوسرے لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے، تو اس کی ایک بہت طویل معاملہ ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے امتیاز صاحب اس پر مقالہ بڑا اچھا لکھا اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی طرح سے داستانوں کے حوالے سے بھی اور بات ہو سکتی ہے نا، لیکن جو دوسرے مقالے ہیں نصاب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ مقالے آپ لکھ رہے ہیں تو یہ بھی غور کیجیے، جیسا کہ شمیم صاحب کے مقالے کے بارے میں ہم نے جان بوجھ کر کے سوال کیا تھا کہ اس قصیدے کو نصاب میں رہنا چاہیے کہ نہیں، محسن کافوروی کی، ہے نا، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ اب یہاں پر ایک چیز غور سے سنیے گا، پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم ایک ایسی سرزمین میں ہیں، ایسے ملک میں ہیں جہاں مختلف مذاہب اور مختلف تہذیبوں کے لوگ ہیں، اور ہم سب ان کے ساتھ
رہتے ہیں، ہنسی خوشی رہتے ہیں یا مجبوراً رہتے ہیں، یہ دوسرا معاملہ ہے، لیکن ساتھ رہنا ہمارا مقدر ہے۔ تو پہلی صدی ہجری کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ میں مسلمان بھی ہیں، کفار بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور یہ سب کبھی نہ کبھی آپس میں جھگڑتے بھی رہتے تھے، لڑتے بھی رہتے تھے۔ تب اس فساد کو کم کرنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگرام بنایا، ایک منشور تیار کیا، اور جس کا مسودہ انہوں نے خود لکھا اور خود تیار کیا، جس کو ہم میثاق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، مدینہ پیکٹ۔ اور اس میں کہا کہ ایک مقام کے رہنے والے چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ایک قوم ہے۔ اسی چیز کو سر سید نے دہرایا، اسی چیز کو ابوالکلام آزاد نے دہرایا، اسی بات کو علامہ اقبال نے دہرایا۔ تو آج کی تاریخ میں قوم کے تصور کو سمجھنا چاہیے، یعنی کاشی اور متھرا کے حوالے سے نظم لکھنا ہماری اردو تہذیب اور ہماری اسلامی شریعت کی جان ہے، اور ہمیں اس چیز کو بچا کے رکھنا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں میں مبارکباد دیتا ہوں یعنی شعبہ اردو کے اساتذہ کو کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام کیا، لیکن نصاب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دہلی یونیورسٹی خواجہ احمد فاروقی سے لے کے آج تک ہم سب کے لیے باعث فخر شعبہ رہا ہے، اور پورے ہندوستان کی نگاہیں دہلی کے شعبہ اردو کی طرف لگی رہتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نصاب کے سلسلے میں جو جدید کاری ہونی چاہیے وہ ہوتی رہنی چاہیے، نئی چیزیں لائیے، وہی کفن، وہی گودان، وہی غزلیں، وہی نظمیں، کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے، کچھ تو نیا پن آئے کہ لگے کہ ہم آج کے شاعر کو پڑھ رہے ہیں، آج کے افسانہ نگار کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔